ادھر سندھ ہائی کورٹ نے جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے جوڑے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا، حسن اور سدرا نے 5 مئی کو پسند کی شادی کی تھی۔ 13 مئی کو صدیق ارائی گاؤں کو لڑکی کے قبیلے والوں نے آگ لگا دی تھی۔ خاتون درخواست گزار نے اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے نکاح کیا۔ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رضامندی سے ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں۔ شادی پر ناراض رشتہ داروں کی جانب سے دونوں کو دھمکیوں کا سامنا ہے۔ جسٹس سلیم نے کہا، درخواست گزاروں کی جان، عزت اور املاک کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ سرکاری وکیل نے کہا، سرکاری ادارے تمام شہریوں کو بلا امتیاز قانونی تحفظ فراہم کرنے کی پابند ہیں۔ درخواست گزاروں کو بھی قانون کے مطابق مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ عدالت نے IAO کو ضابطے کے مطابق مقدمے کا چالان متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا ہے، جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے، جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ تہران کی جانب سے پے در پے حملوں نے ٹرمپ پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ جنگ بندی طویل عرصے تک برقرار رہنے پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جنگ دوبارہ شروع کرنے میں ہچکچاہٹ سے لگتا ہے تو مشرق وسطی میں تنازع سے گریز کے لیے محدود نوعیت کی کشیدگی کو وقتی طور پر ہفتوں بلکہ مہینوں برداشت کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے، مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہم ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، ممکن ہے ہفتے کے آخر تک کوئی پیش رفت ہو جائے۔ Negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them, we will get it, and we will destroy it. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing. امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ 4 ریپبلکن ارکان سمیت 215 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی، 208 نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ ایوان نے چوتھی بار صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریپبلکن ارکان نے کہا، قرارداد سے ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ چیئرمین خارجہ کمیٹی برائن مس نے قرارداد پر ووٹنگ کو غیر ضروری اقدام قرار دیا۔ ایوان کی یہ قرارداد اب بھی ریپبلکن کے زیر کنٹرول امریکی سینٹ کی منظوری کی محتاج ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی۔ تنازع کے دوران بھی ایران ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ جتنی دیر بھی ضرورت پڑی ہمارے پاس جنگ کو جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ لبنانی چینل سے انٹرویو میں انہوں نے کہا، امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے، لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت بھی نہیں ہے۔ اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایران اور امریکہ تبادلے کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی کے نفاذ پر مشروط اتفاق کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے، حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملے بند کرنے اور جنوبی لبنان سے حزب اللہ کے تمام ارکان کے نکل جانے پر جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ جنگ بندی کو دوبارہ قائم کریں گے۔ جنوبی لبنان میں چند پائلٹ سیکیورٹی زونز قائم کریں گے جہاں حزب اللہ کے جنگجوؤں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کویت نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی سرویلنس ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ویڈیو میں ڈرون کو تیزی سے آ کر ایئرپورٹ کے ٹرمینل سے ٹکراتے دیکھا جا سکتا ہے، جس کے بعد فوراً دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کا کہنا ہے، ڈرون حملہ ایران نے کیا، ایران اس کی تردید کرتا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے اس نے امریکی اڈوں کو تو نشانہ بنایا لیکن ایئرپورٹ پر حملہ نہیں کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کہتے ہیں، امام خمینی کے فکر کو رائج اور نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امام خمینی کی 37ویں برسی پر رہبر معظم مجتبی خامنائی نے پیغام جاری کر دیا، کہا ایرانی ایک وفادار، ذہین اور بہادر قوم ہے۔
امام خمینی اور انقلاب کے شہید رہنما کی تحریریں اور بیانات مستقبل کے راستوں کے لیے رہنمائی کا چراغ ہیں. دشمن وہ ہے جو شکوک، مایوسی، خوف اور اختلاف پیدا کر کے اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابراہم معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف مستقل اور واضح ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان کے موقف کی بنیاد قابل عمل اور جغرافیائی طور پر متصل فلسطینی ریاست کا قیام ہے. مشرق وسطی میں امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی کاوشیں جاری ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا. مارکو روبیو نے پاکستان کی ایران امریکہ تنازع میں ثالثی کی کوششوں کا اعتراف کیا. ایک سوال پر ترجمان نے کہا اسحاق ڈار کی ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں. 29 مئی کو اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کے درمیان مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا تھا. علاقائی امن اور استحکام اور سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل پر گفتگو کی گئی تھی. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے وزیر اعظم پروگرام برائے ہیپاٹائٹس سی بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے. بیماری کا خاتمہ قومی ترجیحات میں شامل ہے. مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت وزیر اعظم پروگرام برائے ہیپاٹائٹس سی کا اجلاس ہوا. وزیر صحت نے کہا پاکستان نے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے مصر کے کامیاب ماڈل کو اپنایا ہے. مصر کی طرح پاکستان کو بھی ہیپاٹائٹس سی فری بنانا ہمارا ہدف ہے. انہوں نے عوامی آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا. کہا زیادہ سے زیادہ افراد کی اسکریننگ کے لیے شعور بیدار کرنا ضروری ہے. جنوبی چین کے صوبے گوانگ ڈونگ میں مختلف ممالک کے سفیروں نے انٹیلیجنٹ ایکسپیرینس سینٹر کا دورہ کیا. جدید ٹیکنالوجیز کے عملی مظاہرے دیکھے. ایئر ڈرم کٹس، روبوٹ پیانسٹ، ڈرائیور لیس کار سمیت مختلف آٹومیٹڈ سسٹم سفارتکاروں کی توجہ کا مرکز بن گئے. جدید آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت والی ٹیکنالوجیز دیکھ کر سفارتکار بہت محظوظ ہوئے. برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول ہماری اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی مجموعی ترقی پر اہم جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس کا احوال جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے. اپڈیٹ کیجیے اظہر. آ رہی ہے آواز؟ اظہر آپ تک آواز آ رہی ہے؟ اظہر سے رابطہ کریں گے. اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی مجموعی ترقی پر اہم جائزہ اجلاس ہوا. نیشنل ٹیرف پالیسی کے نفاذ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال کارکردگی صنعت و سرمایہ کاری کے لیے ناگزیر ہے. سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے ٹیرف کمیشن فعال کردار ادا کرے. کمیشن میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے جدت لائی جائے. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا نئی ٹیرف پالیسی کے تحت مختلف شعبوں کے لیے ٹیرف میں مرحلہ وار کمی کی جائے گی. لاجسٹک شعبے کی ترقی کے لیے ریفرس کنٹینرز اور سیمی ٹریلرز پر عائد ڈیوٹیز ختم کی جائیں گی. نور مقدم قتل کیس کی اہم اپڈیٹ یہ ہے عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے. فیصلے کے بعد مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے. فیصلے کے بعد مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے. اس سے قبل مجرم ظاہر جعفر کے وکیل نے یہ درخواست دائر کی تھی نظر ثانی کے حوالے سے، لیکن عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کرتے ہوئے سزائے موت برقرار رکھی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.